نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میں ہوں محمد جلیل الرحمان روکے، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر میں خیریت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ، بچوں پہ، آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم سی پی سی کے ایک مسلینیس پارٹ 11 ہے، اس کے سیکشن 132 اور 133 پہ بات کریں گے۔ تو اس میں ایگزمپشن کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کا 132 کا نمبر 1 جو ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ Women who, according to the customs and manners of the country, ought not to be compelled to appear in public shall be exempted from the personal appearance in the court۔ پردہ نشین لیڈی جو ہمارے مذہب کا بھی اور یہاں کا پاکستان کا جو رواج ہے اس کے مطابق پردہ نشین لیڈی کیونکہ پبلک میں نہیں آتی، اس لیے اس کی پبلک میں ایکسپیرینس جو ہے، پبلک میں اپیرنس جو ہے ان دا کورٹ کے اندر اس کی پرسنل اپیرنس سے بھی وہ مبرہ ہے، یعنی اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کورٹ میں آئیں۔ وہ اپنا بیان کسی اور کے تھرو بھی ریکارڈ کر سکتی ہے، اپنی حاضری بھی کسی اور کو دے کے ذریعے لگا سکتی ہے، کوئی اسپیشل پاور آف اٹارنی دے کر۔ اس کا نمبر 2 ہے nothing therein contained shall be deemed to be exempted such woman from arrest in execution of civil process in any case in which the arrest of woman is not prohibited by the court۔ دوسرا نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ڈگری ہو جائے اور ڈگری میں ایگزیکیوشن میں اس کو اریسٹ نہ کیا جا سکتا، کیونکہ اس کوڈ میں، سول پروسیجر کوڈ میں اس طرح کا کوئی پروہیبیشن، کوئی ایگزمپشن موجود نہیں ہے۔ یعنی جب ڈگری ہوگی تو اس متعلقہ عورت بے شک وہ پردہ نشین ہے، اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے ڈگری کے خلاف۔ آگے اس کا سیکشن 133 ہے، جس میں ہیڈنگ ہے اس کی ایگزمپشن آف ادر پرسنس۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پرسن ہیں۔ یہ نمبر 1 تو اس میں the provincial government may be notified in the official gazette exempt from person appearing in the court any person who rank in the opinion of such government entitles him to the privilege of exemption۔ کچھ لوگ تو ایسے آفیسرز ہوتے ہیں جن کا پروونشل گورنمنٹ گزٹ میں نام پبلش کر دیتی ہے کورٹ میں نان اپیرنس کے لیے کہ ان کو پرسنل اپیرنس کے لیے نہ بلائیں، تو وہ جو گزٹ ہوتا ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، متعلقہ کورٹ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو پرسنل اپیرنس کے لیے کوئی عدالت نہ بلائے۔ نمبر 2 اس کا یہ ہے the name and residence of the person so exempted shall from the time to time be forwarded to the High Court to the by the provincial government, and list of such persons shall be kept in such court, and list of such person as resides within the local limit of the jurisdiction of the each court subordinate to the High Court shall be kept in such subordinate court۔ اس کے بعد اس کی ایڈریسز کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں نمبر 2 میں یہ ہے ان کے نام اور رہائشیں ان لوگوں کی لکھ کر ہائی کورٹ کو دے دی جاتی ہیں۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے، پروونشل گورنمنٹ،
جو بھی متعلقہ پروونشل گورنمنٹ ہے کہ یہ بھائی یہاں پہ یہ بندہ رہتا ہے، یہ اس کا نام ہے، اور یہ اس عدالت کی جوڈیشن کی لوکل لمٹ کے اندر رہتا ہے. تو وہ یہ جو لسٹ ہے اس کو ہائی کورٹ اس سبارڈینیٹ کورٹ کے پاس رکھتی ہے، یعنی سیشن جج کے پاس رکھ دے گی، یا گورنمنٹ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ جو سبارڈینیٹ کورٹ اس کو کر رہی ہوگی اس کے پاس رکھ دیں گے کہ اس بندے کو پرسنل اپیرنس ان کورٹ نہیں بلانا. نمبر 3 اس میں ہے where any person so exempted claim the privilege of such exemption and it is consequently necessary to examine him by commission. ایسے لوگ جو ہیں نمبر 3 پہ بھی کہتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں جن کو یہ ایگزمپشن حاصل ہے کہ وہ ذاتی طور پر عدالت میں حاضر نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو ایگزامن کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جاتا ہے جو ان کو جا کے ایگزامن کرتا ہے. ان کی اگر وٹنس ریکوائرڈ ہے تو وٹنس لکھتا ہے، کراس ایگزامینیشن اگر ریکوائرڈ ہے تو وہ کمیشن ان کا کراس ایگزامینیشن بھی کرے گا. لیکن اس میں آگے یہ ہے کہ ہی شیل پے دی کاسٹ آف دی کمیشن، تب وہ اس کمیشن کی جو جائے گا اس کی کاسٹ وہ پے کرے گا. unless the party requiring his evidence pays such cost. یہاں کہ اگر تو سیکنڈ پارٹی جو ہے، دوسری پارٹی جو ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کی ایویڈنس کو ہم ایویڈنس کی اور اس کی ایگزامن کی یا ریکارڈنگ آف ایویڈنس کی کاسٹ ہم پے کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو پے نہیں کرنا پڑے گا. ادروائز جو بندہ ایگزمپشن لے کے بیٹھا ہے فرام دی پرسنل اپیئرنس آف دی کورٹ، دین وہ کاسٹ پے کرے گا لوکل کمیشن کی. تو آگے سے سیکشن 134 ہے جس میں اریسٹ ادر دین ان ایگزیکیوشن آف ڈگری ہیڈنگ ہے the provision of section 55, 57 and 59 shall apply so far as may be to all persons arrested under this code. تو وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایگزمپشن بھی ہے جب ڈگری کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو اس پہ سیکشن 57, 55 اور 59 کا اطلاق ہوگا، اور ان تینوں میں سے جس طرح بھی ہوگا تو یہ تمام بندے اس سول پروسیجر کوڈ کے تحت اریسٹ کیے جا سکتے ہیں. 135 آگے چلتا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے ایگزمپشن فرام اریسٹ انڈر سول پروسیس. نمبر 1 ہے نو جج مجسٹریٹ اور جوڈیشل آفیسر شیل بی لائبل ٹو اریسٹ انڈر سول پروسیس while going to presiding in اور ریٹرننگ فرام ہز کورٹ. اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کسی بھی جج کو، مجسٹریٹ کو یا جوڈیشل افسر کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا جب وہ سول پروسیجر کے لیے کہیں جا رہا ہو یا کورٹ کی پریزائڈنگ کرنے جا رہا ہو یا کورٹ سے واپس آ رہا ہو. تو ان لوگوں کو ایگزمپشن ہے کہ کوئی بندہ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتا. اس کا نمبر 2 ہے جی where any matter is pending before the tribunal having jurisdiction therein or believing in good faith that it has such jurisdiction, the parties thereto, their pleader, muhtars, revenue agents and recognized agents and their witness acting in obedience to a summons shall be exempt from arrest under the civil process as then process issued by the such tribunal for contempt of court while going to or attending such tribunal for the purpose of such matter and while returning from the tribunal. اس میں آگے جا کے یہ ہے کہ اگر میٹر کوئی کسی ٹربیونل کے پاس ہے، اس کی جوڈیشن میں آتا ہے، تو وہ گڈ فیتھ میں جہاں اس کی جوڈیشن بنتی ہے، پارٹی جن کے پلیڈر موجود ہیں، مختار عام موجود ہے، ریونیو ایجنٹ موجود ہے یا کوئی اور ریکگنائز جانا پہنا ایجنٹ موجود ہے،
So their witnesses acting in accordance to a summons shall be exempt from arrest. उनकी witnesses जो हैं, यानी उस जिस बंदे को पर्सनल अपीयरेंस जो है वो से एग्जाम्पशन है, उसकी जो विटनेस हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, रेकॉग्नाइज जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, या उसके प्लीडर हैं, ये मुख्तार आम हैं, उनको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता अंडर सिविल प्रोसीजर एक्ट. As then process issued such tribunal for contempt of court while going to or attending such tribunal for the purpose of such matter and while returning from the tribunal. यानी जब उस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगी तो जब वो ट्रिब्यूनल अटेंड करने जाएंगे या ट्रिब्यूनल से वापस आ रहे होंगे तो एज पर सिविल प्रोसीजर कोड उनको भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा. नंबर 3 है, नथिंग इन सबसेक्शन 2 shall enable a judgment debtor to claim exemption from arrest under an order for immediate execution or such judgment debtor attempt to show cause why he should not be committed to prison in the execution of a degree. वो भी कहता है कि नंबर 2 के अंदर जो नहीं पाया जाता, जो नंबर 2 की कैटेगरी में नहीं आता, जिनको पर्सनल अपीयरेंस की एग्जम्पशन नहीं है, तो उसमें जो जजमेंट डेटर है जो क्लेम करता है फ्रॉम अरेस्ट अंडर एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन, तो उसको अदालत पूछेगी कि इसको आपने क्यों नहीं शो कॉज ऑर्डर किया और इसको जेल में क्यों नहीं भेजा डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए. ये प्रिविलेज की बात हो रही थी कि किसको एग्जम्पशन है कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस से, तो ये उसकी डिटेल थी. सबसे पहले मैं इसको ब्रीफ करता हूँ. पर्दा नशीन लेडी को पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट से एग्जम्पशन है. उसके बाद कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी लिस्ट बना के कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने गजट में छाप देती है और वो गजट बदल कर हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है. हाई कोर्ट नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट को वो सर्कुलेट कर देती है कि इन लोगों को नहीं बुलाना, इनकी पर्सनल हाजिरी जो है उससे ये एग्जम्पशन है, इनको एग्जम्प्ट है ये. लेकिन उससे आगे ये है कि ऐसे लोगों के नेम और एड्रेसेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिख के देती है, उनकी लिस्ट बना के देती है कि ये इनके नाम है और ये इनकी रिहाइश है जो आपकी सबॉर्डिनेट कोर्ट की जुडिशन की लोकल लिमिट में ही रहते हैं. तो ऐसे लोगों को अगर एग्जामिन करना पड़ जाए तो उसके लिए लोकल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. तो लोकल कमीशन जो है उसकी कास्ट, उसकी फीस जो है वो बंदा अदा करेगा जिसकी एक्सेप्शन है. अदर देन दूसरी तरफ ये है कि अगर दूसरी पार्टी कहे कि इनकी विटनेस की मैं कास्ट पे कर देती हूँ तो फिर उस बंदे को कास्ट पे नहीं करनी पड़ेगी. उसके बाद जो लोग अरेस्ट जिनकी है, जब एग्जीक्यूशन में जाएगी डिग्री तो उन पे अरेस्ट के सिलसिले में सीपीसी के सेक्शन 55, 57 और 59 पे का इतलाक होगा. इन सेक्शंस के अंदर जो प्रोविजंस पाई जाती हैं उसके हिसाब से सिविल प्रोसीजर कोड के तहत तमाम लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, जिसमें सेक्शन 55, 57 और 59 जिस तरह एक्सप्लेन करता है ये इजाजत देता है. उसके बाद सिविल सेक्शन 135 में लिखा हुआ है कि जुडिशियल अफसर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल अफसर जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने जा रहा है अंडर सिविल प्रोसेस, वो कहीं जा रहा है या वो कोर्ट रिजाइड करने के जा रहा है या कोर्ट से वापस आ रहा है तो उसको रास्ते में कोई बंदा अरेस्ट नहीं कर सकता. उसके बाद ये नंबर 2 है कि अगर किसी ट्रिब्यूनल के पास
یہ کیس ہو جس میں کسی کی ایگزمپشن بنتی ہے اور اس کے بندے کے ایجنٹ موجود ہوں، لیڈر ہوں یا مختار عام ہوں، جن کو جو ان ایویڈنسی ٹو اے سمن حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی ایگزمپٹ ہوں گے فرام دا اریسٹ under the civil process as then process issued by the tribunal or tribunal for contempt of court while going or attending such tribunal for the purpose of such matter while returning from. یعنی جب کوئی سی ٹربیونل کے پاس ہوگا جو ایگزمپشن رکھتے ہیں پرسنل اپیرنس سے، ان کے اگر پلیڈر یا ان کا ریونیو ایجنٹ یا ان کی کوئی وٹنس یا ریکگنائز کوئی ایجنٹ کنٹمپٹ آف کورٹ جب انیشیٹ کرتا ہے ٹربیونل، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت یا جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کو بھی اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نمبر 2 میں جو لوگ موجود نہیں ہیں، جن کے پاس ایگزمپشن نہیں ہے، تو کورٹ سب سیکشن 2 کے علاوہ نمبر 3 کا میں یہ شیل انیبل کہ ججمنٹ ڈیٹر نو کلیم ایگزمپشن فرام اریسٹ، یعنی ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اس کے وہ کوئی کسی قسم کا کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے اریسٹ نہ کیا جائے، بلکہ کورٹ اس سے پوچھے گی کہ اس کو امیڈیٹ ایگزیکیوشن کے لیے ابھی تک جیل کیوں نہیں بھیجا گیا تاکہ ڈگری کی ایگزیکیوشن ہو سکے۔ یہاں پہ سیکشن 135 اے بھی ہے جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے ایگزمپشن آف ممبر آف لیجسلیٹو باڈیز فرام اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن انڈر سول پروسیجر کوڈ، یعنی جو ممبر لیجسلیٹو باڈیز کے ممبر ہیں ان کے بارے میں ایگزمپشن ہے۔ نو پرسن شیل بی لائبل ٹو اریسٹ اور ڈیٹینشن ان پریزن انڈر سول پروسیجر کوڈ، یعنی لیجسلیشن باڈی جس میں پروونشل اسمبلی ہے اور نیشنل اسمبلی ہے، اس کے ممبرز کو بھی اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور ان کو پرسنل اپیرنس سے ایگزمپشن بھی ہوتی ہے۔ اس کا نمبر 1 کا جو نمبر اے ہے 135 اے کا اے آگے ہے if he is member of a legislature during the continuance of any meeting of such legislation، ایک تو اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ جس وقت لیجسلیشن ہو رہی ہے اس وقت وہ اس لیجسلیشن باڈی کا ممبر ہو، میٹنگ کے اندر شامل ہو۔ نمبر 2 پہ ہے if he is a member of any committee of such legislation during the continuance of any meeting of such committee۔ ان دو صورتوں میں ان کو یہ ایگزمپشن حاصل ہوگی کہ جب لیجسلیشن جو لیجسلیچر باڈی ہے وہ اس کا ممبر ہو اور اس کی میٹنگ ہو رہی ہو تو اس کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا ممبر جو ایسی کمیٹی کا ممبر ہے جو لیجسلیشن کرنے میں مشغول ہے تو اس کو بھی آپ اس میٹنگ کے دوران یا اس سیشن آف دی اسمبلی کے درمیان اریسٹ نہیں کر سکتے۔ میٹنگ سے مراد یہاں پہ سیشن آف دا اسمبلی ہے۔ اس کے آگے اس نے کلیریفیکیشن کیا ہے اینڈ ڈیورنگ دی 14 days before or after such meeting or sitting، یعنی اس میٹنگ کے 14 دن پہلے اور 14 دن بعد تک آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے جب وہ میٹنگ فار لیجسلیشن کے لیے بلائی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے جی اس کا اے پرسن ریلیز فرام ڈیٹینشن under subsection 1 shall subject to the provision of the said subsection be liable to re-arrest and to further detention to which he would have been liable if he had not been released under the provision of the subsection 1۔ اب اس میں جو آپ نے سنا ہوگا کہ اسپیکر نے آرڈر نکالے ہیں جی فلاں بندہ جیل میں ہے اس کو بلائے، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ نمبر 2 اس کی وضاحت کرتا ہے
کہ اس بندے کو جس کی نمبر 1 میں ڈیٹینشن نہیں ہوتی، وہ بندہ پھر بھی ڈیٹینشن میں ہے، تو یہ جو اس کی اس لا کی سول پروسیجر کی 135A سیکشن کا نمبر 2 جو ہے، یہ پریویلیج دیتا ہے کہ اس بندے کو ریلیز کیا جا سکے تاکہ وہ لیجسلیشن اسمبلی کے اندر جا کے لیجسلیشن کی کمیٹی کے اندر اپنا رول پلے کر سکے۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہوگا تو پھر آپ اس کو دوبارہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں if necessary under the law۔ یہ تھا جناب exemption from personal appearance in the court and not to arrest the persons whose name published in the gazette by the provincial government، ان کی لسٹ وہ جمع کراتے ہیں۔ تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس بات کی۔ اگر آپ کو کوئی اس کے میں تشنگی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں یہ میں گزارش کروں گا تمام خاص طور پہ وکلاء حضرات کو، یہ عام پبلک کے لیے بھی اویئرنیس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا آپشن لیں، گھنٹی کو دبائیں، دبا کے اس کو آل کا آپشن لیں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور اس کیے ہوئے کام سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔